اللہ تعالیٰ نے آپ کے ادب کا اتنا لحاظ فرمایا کہ کسی کے قدم آپ کے سائے پر نہیں پڑ سکتے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی کو آپ کے پاکیزہ بیوی پر قابو حاصل ہو جائے کہ وہ ان کے ساتھ کچھ غلط کام کر لیں؟ لہٰذا یہ چیز تو ہمارے وہم و گمان سے بھی باہر ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہوگا۔ ان کی باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے علی، تم اس معاملے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ایک بار میں نے دیکھا کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگ گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر نہیں تھی، اس لیے آپ نے جب ان جوتوں کو پہننا چاہا تو اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج کر آپ کو اطلاع فرما دی کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگی ہوئی ہے۔ تو اے اللہ کے رسول، جب جوتوں پر گندگی لگی ہوئی تھی تو آپ کو بتا دیا گیا، تو اگر آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو آپ کو کیوں نہ بتایا جاتا؟ اس لیے مجھے یہ بات کچھ ٹھیک نظر نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر خاموش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداسی دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ دوبارہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی طبیعت بہت زیادہ غم زدہ ہے تو آپ چاہے تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دیں۔ آپ کے لیے بیویوں کی کون سی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اور جیون ساتھی عطا فرما دیں گے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تڑپ اٹھے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا آپ کو اللہ نے کہا تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا کہ یہ حکم مجھے اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرو۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اب آپ مجھے چھوڑ دیں اور ان منافقوں کو چھوڑ دیجئے، میری تلوار جانیں اور ان منافقوں کی گردنیں جانیں۔ وہ اللہ کے پسند کی عورت کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، میں ان سبھی کی گردنیں اڑا دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت حضرت عمر کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ کر حضرت عمر کے غصے کو ٹھنڈا کیا، دل سے گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر سے کہہ رہے ہوں کہ اے عمر، اللہ تیرا نگہبان ہو، تو نے میرے غم کو ہلکا کر دیا۔ حضرت عمر کی یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کو اطمینان آ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس سے اٹھ کر گھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے تاکہ معلوم کریں کہ میری عائشہ کس حال میں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس لیے گھر پہنچ کر آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی امی نے آ کر دروازہ کھولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے، اور پھر گھر کے اندر آ کر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں بھی رو رو کر لال پڑ چکی تھیں۔ آپ نے پوچھا کہ عائشہ کہاں ہے؟ تو امی نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سجدے میں پڑی رو رہی تھیں۔ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت گھر میں تشریف لائے تو میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ جاؤں اور جی بھر کر رو دوں کہ اے میرے حبیب، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ اپنی عائشہ کو ایسے چھوڑ دیں گے؟ مگر میرے دل نے کہا کہ اے عائشہ، تو نے اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد بیان کر لی ہے،
اس لیے اب اپنے رب ہی سے مانگو، تیرا رب ہی تیرا نگہبان ہوگا۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا کہ اے عائشہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سن کر حضرت عائشہ نے سجدہ پورا کیا اور آ کر چرپئی پر خاموش بیٹھ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے بہت پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اے عائشہ، اگر تجھ سے حقیقت میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو اپنے رب سے معافی مانگ لے، تیرا رب گناہوں کو بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت تک تو میں صبر کے ساتھ بیٹھی رہی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ باتیں سنی تو میرے برداشت کے باندھ ٹوٹ گئے اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بیٹھی روتی رہی مگر خاموش تھی۔ آخر روتے ہوئے میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی بات کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہی تھی کہ میں اپنا درد صرف اپنے رب سے بیان کرتا ہوں، کیونکہ اے اللہ کے رسول، آج اگر میں کہوں گی کہ میں نے ایسا غلط کام نہیں کیا ہے تو آپ لوگ میری بات نہیں مانو گے، اور اگر کہہ دوں گی کہ ہاں میں نے ایسا کام کیا ہے تو آپ لوگ فوراً میری بات مان جاؤ گے۔ اس لیے میں اپنے رب ہی سے فریاد کرتی ہوں، وہی میرے لیے کوئی نجات کا راستہ نکالے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے یہ الفاظ کہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے، اور آپ کے اندر وہ حسین کپکپی دیکھی جو وحی نازل ہوتے وقت ہوا کرتی تھی۔ پھر اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہونے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر چادر ڈال لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں آرام سے بیٹھی تھی، دل میں خیال آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر کر دیں گے یا نیند میں کوئی خواب دکھا دیں گے کہ میں بے گناہ ہوں، مگر میرے ماں باپ اس وقت بہت پریشان تھے۔ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ تڑپ رہے تھے کہ وحی نازل ہو رہی ہے، پتہ نہیں میری بیٹی کی قسمت کا کیا فیصلہ ہوا۔ والد کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور امی بھی رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت جب میں نے آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے تو میں سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے میری برات نازل فرما دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، مبارک ہو، اللہ کا کلام آیا ہے، تو کل بالکل بے گناہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت میری امی کہنے لگی کہ اے عائشہ اٹھو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی کہ اس وقت میری توجہ صرف اور صرف اللہ کی طرف تھی، تو میں نے کہا کہ میں کسی کا بھی شکریہ ادا نہیں کروں گی، بلکہ میں تو اپنے اللہ کا شکریہ ادا کروں گی، اس نے تو آج مجھے بچایا ہے، آپ سب لوگوں نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی میں پوری 18 آیتیں نازل فرمائی۔ یہی نہیں کہ صرف حضرت عائشہ کو بے گناہ فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ، تمہیں اتنے دنوں تک جو تکلیفوں میں رہنا پڑا، اس کے بدلے میں تمہارے لیے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کرتا ہوں۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پھر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آ کر رہنے لگی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ساری زندگی حضرت علی سے ایک شکایت رہی
کیونکہ جس وقت مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبھی صحابہ اکرام کو جمع کر کے حضرت عائشہ کے بارے میں مشورہ لیا تھا، تو سبھی بڑے بڑے صحابہ اکرام نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، اور آخر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ اداس دیکھا تو یہ بات بھی کہہ دی کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کو عائشہ پر شک ہے تو آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دیں، ان کی جگہ آپ کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لیں۔ تو یہ بات جب حضرت عائشہ کو پہنچی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھے طلاق دینے کا مشورہ دیا ہے، تو حضرت عائشہ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اتنا زیادہ غصہ ہو گئیں کہ ساری زندگی کبھی بھی ان سے بات نہ کی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔